السلام علیکم، کیسے آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوا سے۔ ہم اردو کا سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، نعت۔ آج میرا آپ کے ساتھ 9th لیکچر ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں نعت کے بارے میں کیا پڑھا؟ گریڈ 5 جی ہم نے نعت کے بارے میں پڑھا ہے کہ نعت ایک نظم ہے جس میں تعریف بیان کی جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ہم نے کیا پڑھا ہے اس سبق میں؟ اس میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی خوبیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں حق کی راہ دکھائی، سچائی کی راہ، جس پر چلنے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور رحمت برسائی سب پر۔ جو لوگ برے کام کرتے تھے ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ ہمارے ہادی ہیں، خدا کے پیارے ہیں، اور ہمارے رہنما ہیں۔ رہنما کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا نام اور مرتبہ، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آپ کا نام تمام نبیوں سے بلند ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں ان پر نبی مبعوث فرمائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور مقام ان سب نبیوں سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ تو جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ درود ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حق کی راہ دکھائی، سچائی کی راہ، جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس راہ پہ چل کے ہمیں دکھایا اور سیدھا رستہ دکھایا۔ ہمارے ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، رہنما ہیں ہمارے، اور آپ کا نام اور مقام تمام نبیوں سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اب اپنی کتاب نکالیں، کتاب پہ آج ہم لوگ ریڈنگ کی دہرائی کریں گے، اور آپ نے ان اشعار جو آپ کے پاس بند دیے گئے ہیں آپ نے ان کی تشریح کی ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ نے ان کی دہرائی کرنی ہے۔ نعت وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ یہ آپ کا پہلا بند ہے، یہ آپ نے پہلے بھی کیا ہے، اور آپ نے اس کی تشریح کی دہرائی دوبارہ کرنی ہے کہ اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد ہمارے رہنما ہیں، جنہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا اور ہمیں سچ کی باتیں بتائی، سچ کی راہ دکھائی ہمیں۔ دوسرا بند دیکھیں، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ یہ دوسرا بند ہے۔ اس میں بھی آپ ایسے لکھیں گے کہ اس بند میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شاید درود و سلام بھیج رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ذکر کر رہا ہے، اور آپ کا مقام آسمان سے بھی اونچا ہے۔ آپ ہمارے ہادی ہیں، ہمیں ہدایت کا رستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ نے ان دونوں بند کی تشریح کی دہرائی کرنی ہے، اور اس ریڈنگ کو بھی اس طرح ہی روانی سے پڑھنا ہے۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیں۔ صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیں، آپ کا سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ لگا کر مصرے مکمل کیجیے۔ پہلا مصرع، مصرے 2 مصرے ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک شعر۔ 4 مصرے ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جی بند بنتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک ایک مصرع ہے، آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ وہ حق کی باتیں، شاباش، وہ حق کی باتیں بتانے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، نبی ہمارے، شاباش، اس میں کیا آئے گا؟ نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ فلک سے اونچا، فلک سے اونچا کیا ہے؟ مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ 5واں مصرع کیا ہے؟ گریڈ 5، انہی کی خاطر، شاباش، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں۔
سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلے آپ نے مصرے مکمل کیے، اب ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ آپ کے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، پہلے خالی جگہ دیکھیں۔ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نعت کہتے ہیں، شاباش۔ دوسری خالی جگہ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں سے اونچا ہے، کیا تمام نبیوں سے اونچا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ مقام، میم کاف الف کا میم، مقام۔ ہمارے رسول ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ چوتھی خالی جگہ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی باتیں بتانے والے ہیں، کون سی باتیں بتانے والے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ شاباش، ہمارے نبی ہمیں حق کی باتیں بتانے والے ہیں۔ آپ نے خالی جگہ یاد کرنی ہے اور مصرے جو آپ نے مکمل کیے ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ آپ جب ریڈنگ پارٹ پر پڑھو گے تو آپ کو یہ خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنی نوٹ بک نکالیں، نوٹ بک پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام عنوان ہے ہمارا سوال جواب، آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے سین۔ آج ہم آخری سوال کریں گے، چوتھا سوال ہے ہمارا، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ ہم سوال لکھتے ہیں، لائن کے ساتھ آپ لکھنا شروع کریں گے۔ نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ پھر آپ سوالیہ نشان لگائیں گے، ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے جواب ہے ہمارا کہ آپ نے یہ ریڈنگ پڑھی، آپ مجھے جواب بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کیا چیزیں چمک رہی ہیں؟ جی، فلک کے تارے۔ نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے آسمان پر تاروں کے چمکنے کی بات کی ہے۔ ہم جواب لکھتے ہیں آپ، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے آسمان پر تاروں کے چمکنے کی بات کی ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے اور آپ نے اس کا جواب یاد کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے آسمان پر تاروں کے چمکنے کی بات کی ہے۔ آپ جو بھی چیز یاد کرتے ہیں یا پھر لکھتے ہیں، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر، اور آپ نے جو بند کیے ہیں ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے اور املا کی پریکٹس کرنی ہے، اور بک ورک آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کے سوال جو مکمل ہو گئے ہیں، ریڈنگ کے دہرائی آج ہم نے آدھی کی ہے، باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔